الله الذي خلق حيا قيوما وعلى آله وأصحابه أصحاب النجوم الهدى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء والوفاء في معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله وغوثنا ومصيبنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا صدرنا نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك بنزارة زمین کے بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے یہ اللہ کی حضور آ
زمین کے بہاروں سب عید مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارا، خبر سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارا، خبر سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالم وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالم وہ ذیشان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالم وہ ذیشان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ کیا ارے تجھ بلا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تجھ بلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نظریں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ارے بلبلا، ارے بادشاہ، نظریں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارا، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کے بہاروں، عید مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ میری احمدی واجب الاسلام سامعین زبیر احتشام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ بابرکت ماہ مکرم ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ، تے پیارا نہیں، سید الایام، سارے دنوں کا سردار نے جماعت المبارک۔ اگر میں یہ آنکھوں بجا ناموں سے، غلط ناموں سے، آج مسلمانوں واسطے مومنوں واسطے دو عیداں کٹھیاں نہیں ہیں۔ جنہیں نے عید نہیں تے بل اج وڈی عید جہدے صدقے ساریاں عیداں ملیاں۔ اس امام الانبیاء، قدیم الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر بنی آدم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دعا ہے اللہ کے عظیم اس بابرکت نسب کا
تمام امت محمدیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ بعد حضرت ربی کائنات ناجیز کو کلمت الحق بیان کرنے سن سناوے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے مزاج کا وقت نہیں، شاید اس کا میرے مزاج کا وقت نہیں، میں نام دھوئے دے رسو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھ دے رسو انشاءاللہ اپنا سفر صحیح طریقے نہ آتا ہے کسی لیکن ان پروموشن آگی گروپ بندے موٹر سائیکل دیوی بیٹھ بندنا چپ کر بیٹھے ہوتا سفر آسانی نال نہیں ہوگا جب تک نال ہم سفر نہ ہوئے سفر کرنا مزہ جس نہیں ہوگی۔ اگر میں نام دوسرا چل دے رہا سو بلے دے رہا سو انشاءاللہ نہ تو آپ کو تھکاوٹ دیسی نہ میں تو تھکاوٹ دیسی سیدھا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برکاتہ وعظم شانہ آواز صحیح سمجھ آدھی گئی ہوئی آواز کا زیادہ آواز کھلی کھڑی ہو میرا میں اس چیز کو بے خبر آ گیا تاکہ سامعین کو آواز صحیح سمجھ آگے بولا ہے کیا بولا ہے کیسا کیا سنا ہے کیا سمجھے اے نا کی واسی میں نہ شور و قل ہوئے کیا ہے پتہ نہ ہوئے کیا آتا ہے کیا نہیں رہتا آواز تھوڑی زیادہ ہے۔ خالق ملت اللہ نے ایک لاکھ مدد ہزار کم و بیش انبیاء رسول کو بھیجا دنیا جانتا تشریف لے دے آئی سارے نہانے ایوہ اعلان کیا رب وحد اللہ شریف مولا کو بھیج منو اور میں اللہ دا بھیجا یا پیغمبران میں تے یقین رکھو جڑی میں کتاب لے دے آیا تھے واسطے راہ ہدایت سبحان اللہ۔ اور اگو امت دے گئی جڑی قوم آئی انہوں نے پوچھا تے کو کہیں دسائے انہوں نے آکھا کہ سارے کو جبرائیل امین ہے سب کو جبرائیل امین نے دسائے تو خدا ایک کتاب والد نازل ہے یہ صحیفہ والد نازل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے قوم نے پوچھا کیا خدا کوئی بیٹھا نہیں قاصد جبرائیل امین آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے انہاں کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ کیا لکھا نہیں ہمارے کہ جبرائیل امین آئے انہوں نے خبر دیتی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ آئے انہوں نے کہا خدا ہے کہ انہوں نے کہا کیا لکھا ہے انہوں نے کہا لکھا نہیں تو آپ کو کیویں علم ہے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آدس آئے فرمایا جس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آئے فرمایا کہ آپ سے لکھا ہے انہوں نے کہا میں رب کی پاک بارگاہ عرض کے دے مولا میں کو اپنا دیدار کرا رب آرنی میں کو اپنا جلوہ دکھا رب کائنات نے فرمایا میرا پیارا کلیمہ لن ترانی ہرگز تو میرا دیدار نہیں کر سکتا تو میرے دیدار دی جھلک نہیں میں برداشت کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی آئے سب نے آقا خدا ہک ہے سب نے آقا خدا ہک ہے۔ امت نے پوچھا کیا خدا کو لکھا ہے انہیں آقا نہیں لکھا۔ جس ٹائم اما آمنہ دلال محبوب پاک کمال نبی لاجپال تشریف لے دے آئے انہوں نے قوم نے پوچھا کیا خدا کو لکھا ہے فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنا میں رب کو اپنے بالکل قریب چھڑا دے فرمایا میں اپنے جسم کی اکھن نال رب دا دیدار کر دے سبحان اللہ۔ میں کہ بل مقام دا ہے نا نبی الانبیاء دا مقام ان پتہ بلند ہے نا رب کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا هو الاول اگر محمد نال بیٹھے لے ذوق نال بیٹھے لے آپ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا هو
نے آقا مولا کیا ایسا تو اپنا نائب ایسا خلیفہ بنانا چاہے جڑا زمین دے میں خوب رضا کرے سی کتنا فساد کرے سی رب کائنات نے فرمایا فرشتو تمہاری نگاہ فسادیاں نے ہی میری نگاہ محمد مصطفیٰ دے ملا دیا دے دوسرا فساد نے پہلے دے میں محمد مصطفیٰ دے ملا دے پہلے جس نے رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستكبر سارے کلھم اجمعون سارے نے اکٹھا کیے سجدہ کیا شیطان نے انکار کر دیا الا ابلیس مگر شیطان ابا واستكبر تکبر کر دیا انکار کر دیا جب انکار کر دے لیکن انہیں بدبخت نے آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہے حالے روح نہیں کھلتی بدبخت نے تھوک سکتی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیٹ ہوتے رب کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی جیرت جلیل فرمایا جبریل اس بدبخت نے میرے خلیفہ کو بھکارا کی نگاہ ڈالی ہے اس بدبخت نے اپنی گیری اور نگاہ ڈالی ہے انہیں کر اس مٹی کو چاہے سب رب کائنات جو مٹی چلائی ہے آج پر میں جو داغ بن گئی یہ دنی چل پڑی رب کائنات نے انسان کے حسن کے اندر مزید اضافہ فرمایا ہے اور اس مٹی نہ رب کائنات نے فرمایا جبریل انتظار کتے کا جسم کا ایک اوہ مٹی نے کہا کتا پر انسان کتنا کتا مانوس رہے ہیں جتنے بھی کھلے مارو جتنا کچھ بھی کرو گئے مالک کا در نہیں چھوڑ دینا ہے کیا ایک انسان مٹی دے نام بل یہ دیکھ لو کہ اگر کوئی جانور خرید برتن کو منہ لاگے جا برتن کو پلید کرے جا کہ چیز کو پلید کر دے ایک طرح دورو جا پاک ہی رہے اگر کتا منہ لاگے جا اسی طرح دورو جا پاک ہی رہے لیکن سات دفعہ دھوگوں والی بات ادھر ہے لیکن علماء کرام نے لکھا کہ باقی وہ عکس باقی رہ ہے کیڑی وجہ ہو یہ وجہ کیا ہے اس بدبخت شیطان کی اس تھوک کا اثر جڑا یارا شیطان کی تھوک کا اتنا اثر ہے دیکھ وہ مٹی نال کتا پڑے کتا برتن کو منہ لاوے سات دفعہ دھواں نالو پاک تھی عکس بھی رہ بنے تے جڑا اپنے دل دے کوٹھے دے وچ جگہ بھی شیطان کوئی تھی بیٹھا ہو جڑا کوئی تھی حیش بیٹھا ہوئے اس دل کا کیا حال ہے کیا اس دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہو سی کیا اس دل کے اندر نماز کی پاسداری کرنا خیال ہو سی کیا اس دل کے اندر حقوق اللہ ادا کر ہو سی کیا اس دل کے اندر والدین کا ادب و احترام حیا ہو سی کیا اس دل کے اندر رشتہ داروں کا تقدس کا خیال ہو سی ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیطان کو جدا نہیں کرنا دل شیطان نے کیوں نہ سجا دیتا اگر لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اگر لگا میں بنایا بھاگ وچوں اگلا بنایا میں میری شان زیادہ ہے آدم علیہ السلام کا بنائے مٹی کا میں مٹی کو سجدہ کر انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تکبر کے اندر آ گیا غرور کے اندر آ گیا جنہیں آج بھی کہتے ہیں کرنا کہتے ہیں تفصیل کو میں معاشرہ چل رہا ہے ایسا ہر جگہ کے معاملے ہر طرح سے میں آ گیا میں نے کہا کوئی گال نہیں ہے جے کو گال کرو میں نمازی میں تہجد گزار میں حاجی میں قاضی میں قاضی ہر کاری میں پہلے کر لی لیکن یہ میں دمائی میں یا میں برباد کی تھی کھڑی چلے میں مر گئی نا بل رب میرے کو جگہ رب کو مل رہے بل میں تو گانا ہو انہیں کہا آنا میں خیر میرے کیوں گئی خلقتنی من نار میں پیدا کیا مٹی کے بھائی کو خلقتہ من طین ایک پیدا ہے مٹی بھی کیوں میں ہی کو سجدہ کرا
سوادے نا ایک یار کو میرا واسطے دوست کو گیا تھے کئی عرصے تو بعد دروازہ کھٹکایا انہیں پوچھا کون؟ وہاں کا میں سارے دروازے پہ آگے پوچھے کون؟ نام مجھے میں آیا کرنا انہیں مجھے وہاں کا میں وہاں کا چل رہا میں نہیں جانا تھا بٹ یہ آگئی تھی عرصے تو بعد میں یار کو ملن واسطے گیا اس کی ملاقات نے میرے کو بات کر پائے ان کے دیدار واسطے نے بڑا طالب دیا ملن واسطے جو قدر نہیں کی تھی کہ اللہ نے کو مل رہے اللہ نے کہ خیر یار کیوں اتنا پریشان ہے کیوں بتا رو میں کہ یار 21 سال بعد یار کو ملن واسطے گیا مٹی تک نہیں کھولی دروازے نہیں کھولا کہ یار کیا وجہ تھی رنجش اسی کوئی ناراضگی اسی وہاں کا کوئی ناراضگی کہہ نہیں وہاں کا بس آقا کیا ہے وہاں کا پوچھا کون کہ میں آقا ہے بیٹھے وہاں کا میں وہاں کا فون دوبان تک میں سب آگا دوبان جنہیں دروازہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کون جو آگے اندر بھی تو دے بہر بھی تو اندر بھی تو ہے بہر بھی تو ہے جس نے وہ جوان کی ہے نا دروازے سے رکھ دے ٹھنڈی کو کھڑکائے سی من تک کلوار دروازے جانا والا کون ہے آقا لگا بہر بھی تیرے چل دے اندر بھی تیرے چل دے وہ آگے کون آپ ہے یار کو گیا میں چلے تو میں کمار کی سے نا جب میں مر گئی تھا بل رکھے یاتی ہے لوگ سے اور خدا کی قسم بل اگر ماں باپ بھی ناراض ہے نا بل وہ بھی گئے لوگ سے آج جوان بلاک باپ بتانا رہ جاتی میں تیری کبھی کتا کرا میں تیری پرانا کام کر دی رہا پرانے پاسے تیرے پیسے دیتے یارا کو ماں باپ دیں مزدور سمجھا ہے ٹھیکاری سمجھا ہے کیا میرے آقا علیہ السلام نے ایو درس نہیں دیا آج میرے آقا علیہ السلام نے آمد مقصد کیا ہے آمد مقصد ہے ماں بھی کوئی عزت کہنا ہی جہالت توقع ہی کیا زمانے جہلیت ہے میرے آقا علیہ السلام نے ماں نے قدرت نے جنت بجا ہے اے مقام بندبا بیٹی کو زندہ در کو دفن کر دیتا ویندہ آئی بیٹی کا کوئی مقام نہ آئی بیٹے کو بڑی عزت آئی پئی لیکن میرے آقا علیہ السلام جس نے آئین تو سید فاطمہ الزہرا تشریف رہنے آئین جنہیں کہا رہے کہ میرے آقا علیہ السلام کھڑے دیگس کا روال کی ہے بیٹی کا مقام دس ہے کہ بیٹی کا کیا مرتبہ ہے اسراج کیا بیٹی کا ہے کیا رکھا ہے خدا کی قسم ایسے لوگ بیٹھے جڑے پترہ نے خاطر بیٹیوں کو گویا لے کر دکھا دے پترہ نے نہ زمین پر بیٹھے یارا جن رب کو نہیں لیوں مرد قبر اندر نہیں پہنچنا سب چھوڑ بیٹھے قبر کے اندر اتھے کے روح آمنے جن اگر اتنا وفا کر دیا شاعر مشرق کلندر میں ہو رہی علامہ اقبال کرتے کی محمد سے وفا کونے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے یارا مسنال وفا کر جتنے کہتے ہیں کوئی باپ چھوڑ ویسی رشتہ دار چھوڑ ویسے او تیرا قریبی رشتہ جڑا تیرے ایک میکنی تیرے بغیر نہ رشتہ آئی او بھی قبر تک ویسے نہیں اگر قبر تک کم آمد آمنہ دلال کا نبی رجبال نے کم آمد اس نال وفا کر انہیں بارے سوچ اس نے میرے آقا علیہ السلام آئے اتنا مقام اتنی عزت اتنا ہر ایک چیز کو روشنی کر گئے اور حضور علیہ السلام اس آیت مبارکہ کو پتہ چلا کہ حضور افضل آدم علیہ السلام پیدا نہ تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ قال ربک اے محبوب تم وقت کو یاد کرو جنہیں آدم علیہ السلام کو بنانا کا ارادہ کیا بنایا نہ ہے پتہ چلے کہ جنہیں ارادہ رب کائنات نے انتہا حسین محبوب مصطفیٰ خدا دے قرب دے جاتا بال وقت گزرتا گیا رب قدوس نے فرمایا علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اے محبوب کیا تو سنا نہیں تھا کہ اصحاب الفیل اللہ نے کیا کیا کئی عرصہ پہلے کئی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو پہلے نہ باقی ہے لیکن فرمایا کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو جڑا سا
ابابیل کو فاتحہ کو برباد کرتا وقت گزار دو انتو نے اس آیت کو بارہ کا دور پتہ چلا حضور اول ہے اور او فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یا خبر لگے کہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جتنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہیں آج عرض کریں یا رسول اللہ سویا اے صوت کا کنڑ تو نبی سبحان اللہ کنڑ تو نبی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور فما میرا غلام جابر تے سوال سنا کی دے احمد محمد مصطفیٰ جواب سنا دا میں جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء رب کائنات نے ہر کوئی چیز کہنا پڑے کائنات کے اندر سب تو پہلے نور نبی کا من نور ہی اپنے نور دے نال میں محمد مصطفیٰ دے نور کو پیدا فرمائے اپنے نور دے نال نور نبی کا من نور اپنے نور دے نال محبوب تیرے نور کو پیدا کیا البتہ قبل ایسے نہ دے رب نے نور دی متکمی آ گئی اس کا اگر بولیا اگر بندی بنی ہوئے بھاگ نالو بھاگ چارے بھاگ بکسی کہنا بلکہ زیادہ تھی ہے اگر کہیں اللہ تنا اگر میں سوچ کو لا جاؤں اللہ کی کمی کہنا آسی فما قول اقول اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح کے جرا جرا نور علی نور میرے آقا علیہ السلام نور بشر بھی ہے لیکن وہ اعتراض کر سکے حضور آقا علیہ السلام نور دے بشر میں بولا نور دا متضاد بشر دا کہے نور دا متضاد دا اندھیرا ہے نا نیل رات ہونے کے سورج نور اور ڈرا تھی سکتی رات نہیں رہے پہلے سکتا ہے نا ایک نہیں تھی سکتے لیکن بشر نور بشر اور چیزیں نور وہ چیزیں سارے عقیدہ کے جماعت اہل سنت کا میرے آقا علیہ السلام نور بھی ہے بشر بھی ہے بشر بھی ایسے ہیں کہ بشارت کی کوئی مثال بھی کہنی نور بھی ایسے ہیں کہ ان کی نورانیت کی کوئی مثال ہے یہ وہ قرآن دیر اگر میرے آقا علیہ السلام معراج میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو ایک بشری تقاضے اندر گئے جتنے کہ جبریل امین آگے آپ سنا میرے سے پارے ہی سر دے چہتے نور جبریل کی نوری ہے آگے سونا میرے سے آگا پارے سر دے تو نور کا سنے نہیں کہنے کون کی آگا میرے آقا علیہ السلام رب تک گئے لا مقام تک گئے پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت بھی افضل اعلیٰ ہے بشریت بھی افضل اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ فرمایا کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے نور دلال میں محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کرتا اور میں تک کہ نور کو امام عاشقاں مجدد دین و ملت امام اہل سنت غیرت مند سنت باتیں ضرور کرتی ہے اگر محبت نال بیٹھے تو بڑے کی باتیں بھی بات کرنا چلو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرمائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری جے کوئی کون ہے میں نال ضرور پڑھ لے کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا گنگا معذور ہے جڑا مجبور ہے ہونا پڑے جڑی مجبوری ہونا پڑے جڑا حضور پاک دے یہ محفل جانا حضور پاک دے عشق اندر مجبور ہے میں نال ضرور پڑھے تیری نسل پاک میں میرا سونا اندے میں شرم نہیں کریں گی اگر کوئی عطا اللہ گانا چلتا ہے اس طرح سب خود بھی راگ لا گنے نال
تیری نسل پاک میں تو پہلے آ کے میں انہیں کہنے تک نہیں کرنا جب تک میں آپ سے نہ چل سکا تو میرے نام جانا پڑتا تو سر میں نے نظام دبا کے نہیں میں تمہارے نظام دبا کے میں نظام درونے تو میں نظام کے شک چھوڑ دی میں کچھ بھی نہیں یہ تو ذکر کے نظام کر دیا اگر پیر کے بیٹا کوئی بڑا سا چوپا مکا لائی کٹا ہوتا ہاں سبحان اللہ یارا شخصیت کو دیکھ دے یہ کینا اور اتنا ذکر کے یا پاک رہا گیا میری ذات بنا دیکھو بات بنا دیکھو اے دیکھو کہ ذکر کہتا کہتی ہے زبان کہتے ذکر بات کھڑی چلتی اصلا یوں کہ ذکر بات چلاؤ بے شک اگر میں خان واسطے تو کو آقا سے نعرہ نہ لگائے اگر میں اپنے پیو واسطے آقا نعرہ نہ لگائے اگر کہیں میں سردار واسطے آقا نعرہ نہ لگائے اگر آقا سارے نبی علیہ سردار واسطے والا سب سے چلی نعرہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یار سب منے دینے کے بہنے کو نسل پاک بچہ بچہ نور دے یا کہنے سونا خواجہ معین الدین دی نسل چون داتا علی اجمیری دی نسل چون بابا کوٹ میٹر سرکار دی نسل چون سید مسجد قادری شاہ صاحب دی نسل چون انہاں آئے دوال کی میں روشنیاں دیتی ہیں انہاں خار اینی میں باغ روشن کر دیتے ہیں جب انہاں روشنیاں نسلے دا بیٹھے ہیں دوالی ایسا چپ کر دے بہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا آتا ٹھنڈا ہو گیا کلیجہ نور کا کیسا پیارا کلام لکھا ہے تم کو دیکھا آقا ٹھنڈا ہو گیا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ملینے میں ہوئی بات ہوگا میری گانا ہے قرآن بات اندر وہ تو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار على نور قرآن کا بھرا ہے قبلہ پاک دیتا دیکھو این آتا ہے دور پاک روح کہیں گے دور پاک کیا اگر پن نہیں تھا کہ ایمان اہل سنت دے نقش قدم دے جاؤتے ہوتے کیڑا لکھ دے گئے تو انہیں پاک تو تیرا چی نہیں نونا منبع تھی کسی دل بھی کو نونا منبع تھی اما ہم نے بات کریں فمین فخارت منی نور
جس نے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے، چاہے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرش معلیٰ تو لے کے تحت الثری تک، ہر چیز نور علی نور، ہر چیز اندر نور آ گیا۔ نور کیوں نہ آ گیا؟ یا نور علی نور جو آ گیا، یا رب کے نور میں جو بڑا ہے، جہاں کائنات کے اندر روشنی روشنی نور نور پھیلا دی ہے، اور نور کیوں نہ آ گیا؟ اگر محمد اللہ بیٹھے آپ کو سبحان اللہ ہے، بھی پورا چیز ایک بات سبحان اللہ۔ نور ازل چمکیا غائب جڑا اپر تک رہے جڑا اس ٹائم چمکتا ہے، قبر کے اندر بھی چمک سی، حشر کے اندر بھی چمک سی، پل صراط بھی چمک سی، میزان بھی چمک سی، جنت کے اندر بھی سارا ہاتھ پکڑ کے گناہگار گناہ لگے اس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ نور ازل چمکیا غائب اس رب کے پیارے محبوب کی آمد کے ذکر اور اس پیارے محبوب کے ذکر جو پہلے سارے گزاری ہدایت اور سارے کو حضور پاک کی بادشاہ جو چل ابھی کو بھی کا نام فرمائے۔ اللہ رب العزت میں نے چیز دی چیزیں میں گفتگو کی تھی، جو زبان جو نقل اشاعت غلطی کی تجربہ اپنے پیارے محبوب کی بات نہ لے سب کا گزر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، کہ احباب میں سلطان آمین فرمائے خبر سلطان کو